بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے خطبے میں کچھ اشعار جن کی نشاندہی کی تھی وہ اس میں ہم نہیں پڑھ سکے تھے، تو اب آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جب وہ اسینڈ کرتے ہیں، اب یہ بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے جیسے مجھے بتا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ علامہ اور مولانا روم ایک اڑن کھٹولے میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہی بڑا اس کو جسے کہتے ہیں فکشن کا دیا، لیکن علامہ خود جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں روح زمان و مکان زروان کے زور پہ، زروان کا جو لفظ ہے میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ سے پھر بار بار کہ شرک کی بات نہیں ہے، کہ وہ روح زمان و مکان کا مطلب یہ ہے کہ زمان اور مکان کے جو بیریئرز ہیں ان کو کراس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو ذرا بڑا کریں۔ عارف ہندی و یکی از غارهای کمر خلوت گرفته و اہل ہند او را جهان دوست می نامند، اور من چکورن دست بر دوش رفیق پا نہادم اندرن غار عمیق۔ میں نے من چکورن اندھوں کی طرح، کور کہتے ہیں اندھے کو، من چکورن میں اندھوں کی طرح دست بر دوش رفیق اپنے رفیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، مولانا جلال الدین رومی کے، پا نہادم اندرن غار عمیق، اس عمیق غار گہری غار میں نے اپنے پاؤں رکھے۔ پا نہادم میں نے رکھے، نہادن پٹ اٹ، ٹھیک۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رو از ظلمتش دل داغ داغ اندرو خورشید محتاج چراغ۔ وہ جو غار ہے وہ ایسی تھی کہ ماہ را چاند کو، از ظلمتش، ظلمتش اس کی ظلمت، اس کی تاریکی، ظلمتش ماہ را از ظلمتش چاند کو اس کی تاریکی کے باعث دل داغ داغ، چاند کا دل جو تھا وہ چھلنی چھلنی ہو رہا تھا اس غار کی تاریکی کی وجہ سے۔ اتنی تاریک تھی کہ چاند کا اپنا دل جو تھا، چونکہ چاند کے اندر وہ غار تھی تو اس کا دل بھی داغ داغ تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اندرو خورشید محتاج چراغ، اس کے اندر جو سورج تھا وہ بھی چراغ کا محتاج تھا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ سورج کو بھی اگر وہاں جانا پڑتا تو اس کی تاریکی میں کچھ چراغ لے کے جاتا۔ اندرو خورشید محتاج چراغ، وہم و شک بر من شبیخ ریختند، عقل و ہوشم را بیدار آویختند۔ وہم کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیوژن۔ ڈیلیوژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیز جو ہے واضح نظر نہ آئے اور اس کے مختلف پہلو نظر آ رہے ہوں اور آپ کسی چیز کو کچھ اور سمجھ لیں۔ وہم، شک جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے، وہ اس کو آپ سمجھتے۔ وہم اور شک ایک چیز نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے دونوں۔ وہم و شک بر من شبیخ ریختند، مجھ پہ وہم اور شک نے شب خون مارا۔ یہاں شبی خون ہے، شب خون۔ رات کے وقت اگر کوئی آ کے اٹیک کرتا ہے سوئے ہوئے کو اندھیرے میں تو اس کو کہتے ہیں شب خون۔ وہم و شک بر من شبیخ ریختند، عقل و ہوشم را بیدار آویختند۔ عقل اور میری ہوش کو تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ میرے وہم اور شک نے میری عقل اور ہوش کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ دار آویختن، دار پہ آویزاں کر دیا۔ راہ رفتم راہ زنان اندر کمین، دل تو ہی از لذت صدق و یقین۔ راہ رفتم، میں نے راستہ چل کے آگے بڑھا اور کیا ہوا؟ راہ زنان اندر کمین، اور میری گھات میں راہ زن بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکو گھات لگا کے، جب میں جال رہا تھا اندر غار میں۔ اور فرماتے ہیں کہ
دل تو ہی از لذت صدق و یقین، اور میرا دل جو تھا وہ خالی ہو گیا تھا صدق اور یقین سے، نہ دل میں صدق رہا تھا اور نہ یقین رہا تھا۔ صدق کے میں نے سچائی کے علاوہ خلوص، سنسیریٹی، جذب، کنسنٹریشن۔ صدیق کے معنی جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، شہید کے بھی، اور صدق کا صدق کے دل کے ساتھ، دل کے پورے اطمینان کے ساتھ۔ صدق کو یقین جو ہے اس سے میرا دل خالی تھا، اس کی لذت سے۔ تا نگہ رہو جلوہ شد بھی حجاب، صبح روشن بھی طلوع آفتاب، حتیٰ کہ نگاہ را جلوہ شد بھی حجاب، میری نگاہوں کے سامنے جلوے بے حجاب ہو گئے۔ اب حجاب کا لفظ جو ہے اس کے معنی ویسے تو پردہ ہے نا، لیکن صوفیاء کے ہاں، اقبال کے ہاں یہ جو اصطلاحات ہیں، اس میں بہت ساری اصطلاحات میں جو میں نے کہا زوروسٹرین ہے، بہت ساری قرآن کی ہیں، بہت ساری صوفیاء کی ہیں۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں تصوف کے موضوع پہ، کشف المحجوب پہ، ہے ہی یہ ہے کشف المحجوب، پردوں کا اٹھایا جانا۔ انہوں نے کہا حجاب جو ہے حجاب اصغر ہے اور حجاب اکبر ہے۔ انسان کے سامنے جب حجاب ہوتا ہے تو جو حجاب اصغر ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، حجاب اکبر نہیں اٹھتا۔ اور یہ حجاب جو ہے وہ اس طرح حقیقت کی جو ڈسکوری ہے اس کے، اور ہمارے راستے میں جو چیزیں حائل ہیں، آئرن کرٹن تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن کرٹنز، سیکرٹس، وہ چیزیں کہتے ہیں کہ تا نگاہ و جلوہ شد بھی حجاب، میری نگاہوں کے سامنے حتیٰ کہ جلوے جو تھے وہ بے حجاب ہو گئے، اور صبح روشن بھی طلوع آفتاب، اور آفتاب کے طلوع ہوئے بغیر صبح روشن ہو گئے۔ کبھی کبھی پرشین والے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ الٹا پڑھتے ہیں، آفتاب کے طلوع ہونے کے بغیر صبح روشن ہو گئی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے ہم بر صغیر کے لوگوں کا فارسی کو سمجھنے، وہ اضافت کا ہے۔ اضافت جیسے ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک بی سی سے سنے، مسئلہ یہ آوارگان افغانستان و در پاکستان کے بیچ اورگان ہستند، وہ بیچارے افغان مہاجرین، آوارگان مہاجروں کو کہتے ہیں، جو پاکستان اور افغانستان میں مقیم ہیں۔ اب یہ پرشین میں ہم نے الٹا پڑھا ہے، اردو میں اس سائڈ سے، فارسی میں اس سائڈ سے۔ اب مسئلہ میرا یہ ہے پرسنل، اف یو آسک می، میرے ہاں وہ الٹا سیدھا ہے۔ میں نفسیاتی اعتبار سے فارسی کے قریب تر ہوں کہ مجھے وہ الٹا نہیں لگتا، میں اسی طرح مائنڈ میرا چلتا ہے۔ لیکن جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو مائنڈ کو جب الٹا کرتے ہیں تو پھر یہ بڑا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں صبح روشن بھی طلوع آفتاب، آفتاب کے طلوع ہوئے بغیر صبح روشن ہو گئی۔ وادی ہر سنگ او زنار بند، دیو سار از نخل های سر بلند۔ کہتے ہیں کہ وادی ہر سنگ او زنار بند، اس غار کی جو وادی تھی اس میں ہر پتھر جو تھا اس نے زنار باندھی ہوئی تھی۔ اس غار کا ہر پتھر جو تھا وہ کفر کی اظہار کر رہا تھا، اسے زنار باندھی ہوئی تھی، تسبیح نہیں باندھی ہوئی تھی، ہر پتھر کے اوپر نے ایک زنار باندھی ہوئی تھی، یعنی کفر کا وہ مجسم تھا اس غار کا ہر پتھر۔ اور دیو سار از نخل های سر بلند، اس کے درختوں سے زیادہ سر بلند، دیو سار، وہ جنات کی طرح کے جو جسم تھے، جیسے کوہسار ہے نا پہاڑوں کا اونچا ہونا، اس طرح کے دیو جو تھے کھڑے ہوئے وہ درختوں سے زیادہ بلند تھے۔ جب میں گیا ہوں تو ہر پتھر کو میں نے دیکھا کہ اس میں جو نار باندھی ہوئی ہے، ایک یعنی بت کی شکل میں ہے پتھر بنا ہوا، اور اس کے اندر جو کھڑے ہوئے ہیں ڈیمنز، دیو، وہ جو ہیں وہ درختوں سے زیادہ بلند ہیں، وہ کھڑے ہوئے۔ یعنی اقبال نے اب اس شعر میں ہندوؤں کے مندر کا یا ان کی مائتھالوجی کا اظہار کیا ہے
کہ اندر میں غار کے اندر اندھیرا تھا، اندھیرے میں روشنی ہو گئی ہے، جلوہ ہو گیا ہے، اور جب اندر گیا ہوں تو میں نے پتھروں کو دیکھا، پتھر بتوں کی شکل میں ہے اور بتوں نے زنار باندھی ہوئی ہے، اور دونوں طرف جو میرے سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ دیو کھڑے ہوئے ہیں اور مجسم۔ اب آپ کو بالکل وہ منظر واضح ہو جاتا ہے جو اقبال چاہتے ہیں، ہندوانہ منظر کو۔ سرشت آب و خاک است این مقام، یا خیالم نقش بندد در منام۔ پہلے مصرے میں اقبال سوالیہ نشان کرتے ہیں۔ سرشت کا مطلب ہے فطرت، نیچر، آپ سمجھتے ہیں۔ آب و خاک، پانی اور مٹی کی نیچر سے یہ مقام، کیا یہ مقام جو ہے اس کا تعلق آب و خاک کی نیچر سے ہے کہ زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ہم زمین پہ نہیں ہیں، آسمانوں کے اوپر ہم پہلے مقام پہ جان پہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کیا یہ غار کی ماہیت کیا ہے، کیا یہ مقام جو ہے جس جگہ میں کھڑا ہوں، کیا آب و خاک کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ یا خیالم نقش بندد در منام، منام ہوتا ہے نیند۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے نا کہ خواب آیا جب قربانی، فی المنام کا لفظ آتا ہے نیند میں۔ یا خیالم نقش بندد در منام، یا نیند کی حالت میں میرا خیال جو ہے وہ اس کا نقش بندی کر رہا ہے۔ یہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں سوچ سکتا میں سویا ہوا ہوں اور میرے خواب جو ہے وہ اس مقام کا منظر میرے سامنے پیش کر رہی ہے۔ در ہوائے اوچ مئی ذوق و سرور، سایہ از تقبیل خاکش عین نور۔ در ہوائے اوچ مئی ذوق و سرور، اس کی ہوا میں در ہوائے جو مئی شراب کی طرح ذوق و سرور ہے، مستی بھی ہے اور ذوق بھی ہے۔ شراب میں پہلے جو ہوتا ہے وہ بندے کو ذوق ہوتا ہے پینے کا، پھر اس کے بعد اس کی مستی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے نشے سے۔ تو یہ 3-4 سٹیجز میڈیسن میں ہم نے پڑھی ہیں۔ آئی ہیو نو ٹیسٹ، اللہ نہ کرے، لیکن ڈاکٹری میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بندہ بڑا ہوتا ہے، مزے میں خوشی ہوتی ہے، اینڈ کے اوپر ڈپریشن سی ہو جاتی ہے، اینڈ دین پھر اور مانگتا ہے، پھر ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ در ہوا یہ جو مئی ذوق و سرور، اس کی فضا میں شراب کی نشہ ہے اور ذوق ہے، اور سایہ از تقبیل خاکش عین نور، اور تقبیل ہوتا ہے ویلکم کہنا، قبول کرنا، قبل آپ سامنے سے اس کو جو ایکسیپٹ کر رہا ہے سایہ اس کی مٹی کو، تو وہ سایہ بھی نور میں بدلا جا رہا ہے اس غار کے اندر۔ پہلے اندھیرا تھا، اب اندھیرے سے اندر آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ میں گزر رہا ہوں جو سایہ ہے میرا، وہ اس کی خاک کے پہ جب پڑتا ہے تو اس کی خاک پہ پڑنے کے بعد وہ سایہ بھی عین نور بن جاتا ہے، نور میں بدل جاتا ہے۔ نئی زمینش راست سپہر لاجورد، نئی کنارش از شفق ہا سرخ و زرد۔ نہ ہی اس کی زمین کو، نئے زمینش را سپہر لاجورد، کوئی ایسا آسمان نصیب ہے جو لاجورد کی طرح، جیڈ کی طرح، زمرد کی طرح، نیلے رنگ کا قیمتی پتھر کی طرح آسمان اس کے اوپر، اس جگہ کے اوپر آسمان بھی کوئی نہیں، جسے ہم چرخ لاجورد کا لفظ اصل میں پرشین میں سعدی نے بھی استعمال کیا، اور بہت سارے شعراء جو ہیں وہ آسمان کو نیلے زمرد کے ساتھ عموماً تشبیہ دیتے ہیں۔ نئی زمین اشراء سے پہرے لاجورد، نہ اس کی زمین کے اوپر کوئی ایسا آسمان ہے جو لاجورد کے رنگ کا ہو، اور نئی کنارش، اور نہ ہی اس کا جو کنارہ ہے اس جگہ کا، از شفق ہا سرخ و زرد، شفق کی وجہ سے سرخ اور زرد ہو، اس کا کوئی ایسا ہورائزن نہیں ہے جس پہ اوپر شفق کی طرح کا سرخی ہو، زردی ہو۔ نور در بندے ظلام انجا نبود، دودھ گردے صبح و شام انجا نبود۔ نور در بندے، ظلام جو ہے نا ظلمت کی جمع ہے، اس کی تاریکیوں کے بند میں روشنی نہیں تھی، نور نہیں تھا، اور دودھ گردے صبح و شام انجا نبود، اور اس کی صبح اور شام کے ارد گرد دھواں بھی نہیں تھا۔ علامہ کا یہ خیال ہے کہنے کا کہ جب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو ایک ملجگا پن جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب یہ جو تصویر ہے یہ
اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ 1935 میں علامہ اقبال کو خط لکھا صوفی غلام محی الدین نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے جو پینٹنگ بنانا چاہتا ہے آپ کے شکوہ اور جواب شکوہ پہ، تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ علامہ صاحب نے ان کو جواب میں لکھا کہ میرے شکوہ اور جواب شکوہ پہ زیادہ اپنا وقت نہ ضائع کریں، یہ دونوں نظمیں جو ہیں یہ میرے جوانی کی ہیں، اور یہ کہا کہ طالب علمی کی ہیں۔ تو میں اگلے دن یہ کہہ رہا تھا کہ اگرچہ ہمیں پتہ ہے شکوہ انہوں نے 1911 میں پڑھا تھا انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں، ادھر ہاسٹل میں جو ہے اس کا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا رواس ہاسٹل، اور 1914 میں انہوں نے جواب شکوہ پڑھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ جو پڑھا ہے یہ موچی دروازے میں پڑھا ہے، اور یہ جو پڑھا ہے یہ پڑھا ہے جس وقت فرسٹ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے یورپین مقبوضات ان کے ہاتھوں سے نکلے ہیں ٹرکی کے، اور بوسنیا میں اور سینٹرل یورپ میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا ہے، اور فنڈ ریزنگ کی ایک موومنٹ لاہور میں علامہ نے شروع کی ہے کہ آپ لوگ پیسے بھیجیں تاکہ ہم استنبول بھیجیں، اور خلیفہ جو ہیں وہ آگے وہاں پہ بھجوانے کا بندوبست کریں، ہم استنبول تک بھیجیں گے۔ اور علامہ نے جب وہ نظم پڑھی ہے تو لوگوں نے ایک ایک شعر پہ بہت سے پیسے دیے، اور روایت یہ تھی، جو کچھ لوگ جو وہاں موجود تھے ان کی روایت یہ ہے کہ گٹھڑیوں میں باندھ کے پیسے جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور وہ پھر استنبول میں بھیجے گئے تاکہ آگے یورپ میں بھیجے۔ اگرچہ یہ اس وقت کی نظمیں ہیں، لیکن حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ، لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے اسٹوڈنٹ کے زمانے سے اس پہ کام کیا۔ علامہ نے کہا کہ اس کی بجائے اگر کوئی شخص میری جاوید نامہ کے اوپر پینٹنگ بنائے گا تو وہ امارٹل ہو جائے گا، اور اس کا جو فن ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ تو اس کے بعد پھر کسی نے ہمت نہیں کی، جمی انجینئر صاحب نے کچھ پینٹنگز پھر جاوید نامہ کی بنائی، اور بنا کے انہوں نے ایک تو میں نے جسٹس جاوید اقبال کے گھر میں دیکھی تھی جب ان کی وفات پہ ہم گئے تھے، ان کی دیوار کے اوپر، پھر کچھ ان کی جو ہیں وہ پینٹنگ موجود ہیں اقبال اکیڈمی کا میں، اور یہاں پہ اسی غار کا یہ منظر جو ہے یہ جمی انجینئر نے پیش کیا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھوڑا سا۔ اب صادقین نے جاوید نامہ پہ اس طرح محنت نہیں کی جیسے جمی انجینئر نے کی ہے۔ صادقین کے علامہ کے کچھ اشعار کے اوپر ہیں یہ بنی ہوئی پینٹنگز اشعار کی، لیکن ناٹ اس منظر نامے کی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وشوا مترا جو ہے اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کافی ساری چیزیں، اور یہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر بڑے بندے کو جو بہت بڑا کام کرے اس کو وہ خدا کا اوتار سمجھ کے اس کو خدائی روپ میں پیش کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں اوتار۔ اب رام جو ہے ان کے ہاں، رام وہ بھی ایک اوتار ہے، دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ رام کا بیٹا ایک لو تھا جس کی لاہور میں شاہی قلعہ کے دروازہ جو پرانا ہے اس کے ساتھ اس کا مندر ہے، آئی ڈونٹ نو صحیح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لیکن ان کے ہاں جو ہے کہ برہما جو ان کا خدا ہے جو آسمان کے اوپر ہے، بقول ان کے کریٹو گاڈ برہما، میں نے کہا اصل میں ان کے دو گاڈ اور ایک گاڈس ہے، لیکن جیسے کہ کنفیوژن ہوتی ہے وہ بار بار اس میں سے جو اوتار آ جاتے ہیں بیچ میں ڈیمی گاڈز، ان کو پھر میجسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ مذہب تثلیث سے شروع ہوتا ہے دین۔ تو کہتے ہیں کہ کوشا جو تھا وہ برہما کا بیٹا تھا، ایک راما کا بیٹا بھی کوشا تھا، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو کہتے تھے منش پترا۔ منش ہوتا ہے مائنڈ، اور پترا بیٹا، مائنڈ سن۔
اب مائنڈ سن سے مراد کیا اس کا واقعی بیٹا تھا یا اس نے مائنڈ سے بنایا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اور کوشا کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا کشمبا، اور کشمبا کا جو بیٹا تھا one who is highly renowned by the name of گادی was son of کشمبا، اور گادی کا بیٹا جو تھا وشوامترا تھا، اور وشوامترا نے ہزاروں سال تک اس سرزمین پہ حکومت کی. یہ ایک غلط فہمی ہے. پرشینز بھی کہتے ہیں کہ جمشید نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. ایکچولی وہ ایک بادشاہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے کہ ایرا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ قومیں دونوں. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک بندہ ہزاروں سال، ایک ایرا کی وہ نشانی جب ایرین آ کے انڈیا میں گریجولی سیٹل ہو رہے تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو شو کیا ہے وشوامترا کو مختلف مقامات پہ. اب مانیکا واز اے گاڈس، اپسرا. اپسرا کا جو کانسیپٹ ہے ہندوؤں کے یہاں، ہم اس کو کبھی کبھی ترجمہ کرتے تھے حور. وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی حسن کی علامت ہوتی ہیں، جن کو ہم پریاں بھی کہتے ہیں، فیریز. یہ اپسرائیں زمین پہ اترتی تھی. مانیکا واز این اپسرا، ناٹ اے گاڈس. اور یہ پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ جب سمندر کی جھاگ کے اوپر سے. اور سمندر کی جھاگ پیدا کی تھی اسورا اور دیواز نے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مائنر قسم کی جو روحانی طاقتیں ہیں ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں پرشین میں اہورا اور دیو. وہاں پہ پرشین میں مائتھولوجی میں دیو بیکم ڈیول اینڈ اہورا بیکمز سینکٹیفائڈ. اور اہورا مزدا سب سے بڑی خدا کی ہستی جو ہے اس کو اہورا مزدا. علامہ بھی اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں کہتے ہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کیوں الٹا ہو گیا. ہندوؤں کے ہاں اسورا نیگیٹو پارٹیز بن گئی ہیں لعنتی، اور دیو جو ہیں وہ علامت بن گئے ہیں ڈیٹیز کی، اور وہ اچھی سمجھی جاتے ہیں. مہادیو، دیو، دیوتا، دیو. ہندو میں ہاں دیو ڈفرینٹ ہے، پرشین میں ڈفرینٹ ہے. پرشین میں نیگیٹو ہے، ہندو میں پازیٹیو ہے. اہورا اور اسورا کہتے ہیں دیووں اور اسورا نے مل کے سمندر کے اندر اضطراب پیدا کیا اس کی جھاگ سے. اب ایک اور مثال ہے وہ ہے اناہیتا کی، جس کو ناہید بھی کہتے ہیں. وہ ایک ایسی دیوی ہے جس کو ایفروڈائٹ بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ سے پیدا ہوئی تھی. بلکہ سائپرس میں ایگزیکٹلی ہمیں انہوں نے مقام دکھایا تھا ہمارے ٹورسٹ آپریٹرز نے، یہاں پہ وہ جو تھی نا اناہیتا پیدا ہوئی تھی. اور اناہیتا جس کو ناہید کہتے ہیں اس کے مندر بلخ تک تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے. ایون پرشین جو بڑے توحید پرست تھے یا ڈیولسٹک تھے، ناہید کے مندر اور اس کا کانسیپٹ ان کے ہاں بھی آ گیا تھا اسلام سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس کا نام بھی اناہیتا کا وہ لیتے تھے. ناہید کو وینس بھی کہتے ہیں، اور یہ زہرہ بھی ستارہ. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے بیبیلونینز کا کہ فرشتے آئے تھے دنیا میں، ہاروت اور ماروت، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور یہ جو تھی ناہید یا آپ زہرہ کہہ لیں، شی ہیز مس لیڈ دیم. اور اس کے بعد ان فرشتوں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا کہ ان کو اوندا الٹا دیا گیا. اس نے ان سے جادو سیکھ کے آسمان پہ چلی گئی اور وہ وینس کے سیارے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو ابن کثیر نے بھی اسلام میں لانے کی کوشش کیا، بٹ آئی ڈونٹ بلیو. ہمارے جو احادیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، ہماری پہلی کتابوں میں ذکر نہیں. لیکن جب بابل کا اور ہاروت ماروت کا قصہ آپ ابن کثیر میں پڑھیں تو یہ واقعہ جو ہے آپ کو وہاں بھی ملتا ہے. تو کہتے ہیں جی مانیکا جو تھی وہاں پیدا ہوئی تھی، وہ کسی انسان کی بچی نہیں تھی، وہ پیدا ہوئی تھی اس سمندر کی. شی وانٹیڈ ٹو ہیو اے فیملی. تو وشوامترا جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی دنیا پیدا کرے. تو اندر دیوتا جو تھا، جو ان کا دریاؤں کا تھا پنجاب کے، اس نے وہ ڈر گیا تھا اس نے، اور اس نے مانیکا کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا، اور پھر مانیکا کی یہ آ گیا تھا اس میں بیچ میں. اب
روح اور جسم، مایا اور آتما، اس کا ذکر آپ کو ہندوازم میں بہت زیادہ ملے گا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ آتما جو ہے وہ اٹرنل ہے اور یہ سائیکل میں چلتی رہتی ہے، اور جو مایا ہے، مایا کا چونکہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے تو نیکی اور گناہ مایا کے حصے میں ہوتے ہیں، اور مایا کی نیکی اور گناہ آتما کو مایا کے چکر میں ڈال دیتی ہے۔ اچھے نیک اعمال کرنے سے وہ مایا اچھے جسم میں آ جاتی ہے اگلی دفعہ، نہیں تو برے جسم میں چلی جاتی ہے، اور یہ آواگون کا سلسلہ ان کے ہاں چلتا رہتا ہے۔ اسلام کی میں انسان کامل نہیں ہوتا جب تک روح اور جسم وہ اس کی اکٹھے نہ ہو۔ اور اب میں اس میں مزید بھی نہیں جانا چاہتا، اب میں عارف ہندی کا میرا خیال ہے میں یہ ذکر کر چکا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے سب کچھ تو بڑا سمپل سا ہے کہ زیر نخلی عارفی ہندی نژاد دیدہ ہو سرماش روشن سواد تو بھی رنگیست حق چیست عالم چیست آدم چیست حق۔ اور اقبال اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی شمشیر ہے، حق شمشیر زن ہے، اور یہ عالم کیا ہے؟ یہ شمشیر کا سنگ فسان ہے جس کے اوپر تلوار تیز ہوتی۔ تو تین ایلیمنٹ جو ہے اقبال نے یہاں پیش کیے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ انسان ہے۔ آپ شمشیر کہیں یا آلہ کہہ دیں، انسٹرومنٹ، وہ انسٹرومنٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ حق کے ہاتھ میں، خدا کے۔ اور اس انسٹرومنٹ نے چلنا کیسے ہے؟ اپنے انوائرمنٹس اور اپنے ماحول اور اپنے عالم کے ساتھ۔ تین پوائنٹس اگر آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے میں مس کر گیا تھا یہ اشعار۔ اور رومی نے کیا کہا؟ مردی اندر جستجو آوارائی، فطرتی ثابتی با فطرت سیارائی، اور پخت تر خورش زخامی ہائیو من شہید ناتمامی ہائیو۔ مردی اندر جستجو آوارائی، مرد جو ہے وہ جستجو میں آوارہ ہے۔ آوارہ کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا پرشین میں وانڈرر نہیں ہے۔ آوارہ کا مطلب ہے ڈسپلیسڈ، جو ہر وقت موومنٹ میں رہتا ہے۔ مہاجر کو بھی اب آوارہ کہتے ہیں، اور آوارہ اس کو بھی کہتے ہیں گھر گر گیا ہے، he has no place to sleep and rest۔ اسی لیے جو ملبہ ہوتا ہے گھر کا اس کو آوار کہتے ہیں۔ اور یہ بہرام جی آواری جو ہیں یہ ملبہ اکٹھا کرنے والے لوگ تھے۔ آواری، آوارہ، آوار، آوار کا میں نا ملبہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مردی اندر جستجو آوارہ ثابتی با فطرت سیارائی، وہ ہے ثابت، کھڑا ہے ایک جگہ پہ، لیکن اس کی فطرت سیارے کی ہے، وانٹس ٹو موو، اور اس میں پوٹینشلز ہیں۔ پختہ تر خورش زخامی ہائیو من شہید ناتمامی ہائیو، اور پختہ تر کارش، اس کا کام جو ہے، اس کی خامیاں اس کے کام کو پختہ کر دیتی۔ اس کی جو فالٹس اور ایررز ہیں ان سے وہ سیکھتا ہوا آدمی اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن پرفیکشن کا پروسیس اپنی خامیوں کی نشاندہی کر کے ان کو اوور کم کرنے سے یو موو ٹورڈز پرفیکشن، موو ٹورڈز ریفارم، آپ ہوتے چلے جاتے ہیں، ایوالو کرتے جاتے ہیں، کریکٹر کی ایولیوشن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور من شہید ناتمامی ہائیو، اور میں گواہ ہوں یا میں مارا ہوا ہوں، شہید ہوں انسان کی ناتمامی کا۔ جس دن انسان کمپلیٹ ہو جائے پھر وہ مقصد جو ہے تخلیق کا ختم ہو جاتا ہے۔ پرفیکشن جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، یا اللہ کے برگزیدہ بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پرفیکٹ کہتے ہیں۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسان کا ایک سفر جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف چلتا ہے۔ شیشہ خدرا بے گردون بستے طاق، فکرش از جبریل بھی خواہد صداق۔ اس نے اپنا شیشہ جو ہے اس کو آسمان کے اوپر طاق میں باندھ دیا ہے۔ طاق انگلش میں جس کو نیچے کہتے ہیں NICHA، ایک ایسا دیوار کے اندر بنا ہوا جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا۔ یہ پرانے آتش کدوں میں
آگ جہاں روشن کرتے تھے اس کی جو محرابی کیفیت ہوتی تھی وہ طاق کی صورت ہوتی تھی، پھر اس میں چراغ رکھے جاتے تھے اور پھر اس کے اندر کچھ چیزیں سجانے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں شیشہ خودرا، انسان نے اپنا شیشے کی بوتل جو ہے جس میں اس کی شراب ہے اس کو آسمان کے طاق میں سجا رکھا ہے، گردون آسمان پہ بستے طاق اس کو۔ آگے فرماتے ہیں کہ فکر جبریل میخاص صداق، اور اس کی جو فطرت ہے انسان کی وہ جبریل سے اپنی صداقت کی گواہی مانگتی ہے۔ انسان جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو جبرائیل سے وہ گواہی مانگتا ہے روح الامین سے کہ میں کس لیول پہ پہنچ گیا ہوں، کس لیول پہ میری پرفیکشن ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ چن عقاب افتد بسید ماہ مہر، گرم رہو اندر طواف نو سپہر۔ چن عقاب کی طرح یا ایگل کی طرح، افتد بسید ماہ مہر، ماہ چاند مہر سورج کو شکار کرنے کے لیے انسان عقاب کی طرح جست لگاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ سید ماہوش، سید میں نے شکار، ماہو مہر چاند اور سورج کے شکار کے لیے، چون عقاب افتد، وہ عقاب کی طرح ڈائیو کرتا ہے اور گرم رو اور تیز چلتا رہتا ہے تحرک کے ساتھ اندر طواف نو سپہر، 9 آسمانوں کا طواف کرتا ہوا انسان تیز تیز آگے بڑھتا ہے۔ اور رومی نے حرف با اہل زمین رندان گفت، پورو جنت را بتو بت خانے گفت۔ رومی کہتے ہیں کہ حرف با اہل زمین رندان گفت، اور رومی نے حرف با اہل زمین، اس نے اہل زمین کے ساتھ رندانہ انداز میں بات کی ہے، اور حور و جنت را بتو بت خانہ گفت۔ انسان نے یا رومی نے حور اور جنت کو کیا کہا ہے؟ بت۔ یہ وہ چیز ہے جب پہلے دن میں نے کہا تھا نا کہ جنت کا جو کانسیپٹ اقبال دینے والے ہیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ کانسیپٹ۔ اگر حوریں اور جنت انسان کی نگاہ میں آ جائیں، عام آدمی کے، تو پھر بت اور بت خانے کا کانسیپٹ ہے۔ اور اگر خدائے وحدہ لا شریک کی زیارت ہو تو پھر توحید کا کانسیپٹ۔ اگر خدائے وحدہ تعالیٰ کی زیارت کے سامنے یہ ساری چیزیں ماند پڑ جائیں اور انسان تمام خیالات سے بے پرواہ ہو جائے تو وہ ہے دیدار الہی اور وہ ہے جنت۔ حرف با اہل زمین رندان گفت، حور و جنت را بتو بت خانہ گفت، اور شعلہ در موج دود شدیدام، کبریا اندر سجود شدیدام، شعلہ در موج دود شدیدام، میں نے اس کے دودھ دھویں کی موجوں میں شعلے دیکھ لیے ہیں۔ آدمی جو ہے اس کے دھواں جو ہے، اس کی سانس آہیں گرم گرم، اس کے اندر بھی شعلے موجود ہیں، شعلوں کی گرمی۔ اور کبریا اندر سجود شدیدام، اور میں نے اس کے سجدوں کے اندر کبریا کو دیکھ لیا ہے۔ مقام کبریائی بڑائی، بڑی بلندی کا مقام، جب سجدے میں انسان پڑ جاتا ہے تو ڈائریکٹلی ان لنک ود گاڈ ہوتا ہے۔ یہ ہے معراج کی، انسان کی معراج، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج نماز جو ہے مومن کی، اگر سجدے میں پڑھ کے آپ میں کبریائی کے ساتھ لنک نہ پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہ کبریائی آپ میں آ جائے گی، کبریا اندر سجود شدیدام، اس کے سجدوں کے اندر میں نے کبریا کو دیکھا۔ اس کے سجدے کا جو مشاہدہ ہے انسان کا وہ کبریائی کا مشاہدہ ہے۔ اور اقبال نے کہا ہے نا اس کے درش کے بہان کے وجوہیت مقام کبریاست، وہ جس تلاش میں تھا وہ تو کبریائی مقام کی تلاش میں تھا۔ ان مقام علم و حکمت ماوراست، یہ مقام جو ہے وہ
علم و حکمت سے ماورا ہے. وہ سجدہ جو ہے اس کے بارے میں کہا کبریا ہر زمانہ شوق می نال چنال می کشا دورا فراق و ہم وصال. نال کہتے ہیں جس کو ہم نالی کہتے ہیں، اندر سے خالی پائپ جس کے اندر سے آواز آتی ہے. لیوٹ کو نائی بولتے ہیں، نائی. نال اور نوئی یہ میرا خیال ہے ایک ہی لفظ ہے، کیونکہ میں نے جب ڈکشنری کی طرف گیا ہوں بے خدا کی تو نائی ایسی نائی میان خالی جو اندر سے خالی ہو، نائی میان توحید جو اندر سے خالی ہے. اور یہ اسی طرح کے سب نے یہ معنی کیے ہیں اس کے تمام پرشین کی ڈکشنریوں نے. اور ہر زمان شوق می نال چنال می کشد پورا فراق و ہم وصال. اس کو فراق بھی مار دیتا ہے اور اس کو وصال بھی مار دیتا ہے. نہ وہ فراق میں باقی رہتا ہے نہ وصال میں. من نہ دانم چیز در آب و گلش من نہ دانم از مقام و منزلش. رومی کہتے ہیں من نہ دانم، میں نہیں جانتا چیز در آب و گلش، اس کی پانی اور مٹی میں کیا چیز ہے. من نہ دانم از مقام و منزلش، نہ مجھے اس کا مقام پتا ہے نہ اس کی منزل کا پتا ہے. یہ رومی نے کس کو جواب دیا جب اس نے کہا ہے بابے نے کہ چیست عالم چیست آدم چیست حق، تو رومی کہتے ہیں مردی اندر جستجو آوارہ ہے. اور پھر یہ اگر آپ پڑھیں اب آپ کو اور واضح ہو جائے گا. گفت بار رومی کی ہمراہ ہے تو کیست در نگاہش آرزوی زندگیست. یہ شعر میں نے آپ سے چھپایا تھا پہلے، اب اس شعر کو دوبارہ پڑھیں. اگلا لفظ اس نے کیا کہا ہے، اس بابے نے رومی کو کہا ہے گفت رومی کہ ہمراہ ہے تو کیست، تیرے ساتھ کون ہے، کس کو لے آیا ہے. یہ وشوا مترا نے یہ بک میں بھی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ مل جائے گا آپ کو بک ہے نا، ہے کہ نہیں؟ سر اس میں بھی نہیں ہے، ادھر سے بھی نکال لیا ہے، ادھر سے بھی نکال لیا، اس میں کوئی راز ایسا گفت بار رومی کے ہمراہ ہے تو کیست در نگاہش آرزوی زندگیست. اس کو نیچے لاؤ نا، آگے من نہ دانم از مقام و منزلش کے بعد پڑھو آگے. سر نہیں ہے بک، پڑھو ذرا. کیوں بھائی سلمان سر آخری پہ آؤ نا کہ گرم رہو اندر طواف نو سپہر من نہ دانم ہے. اچھا من نہ دانم چیز تر آب و گلش من نہ دانم از مقام و منزلش، بس یہی آگے جہاں دوست آ جاتا ہے کہ جہاں دوست، اور اس سے پہلے جو آتا ہے چیز عالم چیز آدم چیز تاک، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد رومی آتا ہے. رومی آتا ہے. This verse is there. This verse is there somewhere. آپ آ جائے گا ابھی کہیں نہ کہیں. گفت بارومی کے ہمراہ ہے تو کیست در نگاہ آرزو زندگیست، اس کی نگاہوں میں زندگی کی آرزو ہے. تو اس کے جواب میں کہتا ہے اینڈ پہ اس کے عارف ہندی کے اس کے اینڈ پہ ہے، اس کے اینڈ پہ ہے. یہ میں اس کو مل جائے گا. میں اس کو چھپایا تھا اب تک، کیوں سر کیوں آپ نے میں اس لیے چھپایا تھا کہ پہلے آپ کو اس کے معنی کیے. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ رومی اقبال کو انٹروڈیوس کیسے کر رہا ہے. ٹھیک، اب رومی انٹروڈیوس کر رہا ہے مردی اندر جستجو آوارائی ثابتی با فطرت سیارائی پختہ تر کارش سے خامی ہائیہو اور من شہید ناتمامی ہائیہو شیشہ خدرہ بے گردون بست طاق فکر چھز جبریل می خواہد صداق چن عقاب افتد بے سید ماہو مہر. اور گرم رہو اندر طواف نو سپہر. اور پھر یہ بندہ ہے جس نے حرف باہل زمین رندان گفت حور و جنت را حور و جنت را بتو بت خان نے گفت شعلہ ہادر موج دودشتی دام کبریا اندر سجودستی دام ہر زمان شوق می نال چنال می کشا دورا فراق و ہم وصال من نہ دانم چیز تر آب و گلش من نہ دانم از مقام و منزلش. یہ ہے اقبال کا مقام. یہ میرے ساتھ جو لایا ہے یہ مرد ہے جو جستجو میں آوارہ ہے. یہ ثابت ہے لیکن سیارے کی فطرت کا ہے. اس کی خامیاں جو ہے اس کے کام کو
پرفیکٹ کر دیتی ہیں اور میں اس کی ناتمامیوں کا گواہ ہوں. اور اپنے جام کو اس نے آسمان کے اندر باندھا ہوا ہے طاق کے ساتھ. اور فکر شد جبریل میقات صداق. اور اس کے بعد چن عقاب افتد بسید ماہ میں، اس میں شاہینی خاصیت ہے کہ وہ شاہین کی طرح شکار کرتا ہے، تو چاند کا کرتا ہے اور سورج کا کرتا ہے، اور گرم رو اندر طواف نو سپہر، اور 9 آسمانوں کی طواف میں تیزی چلتا ہے. حرف با اہل زمین رندان گفت پورو جنت رہا. اگر یہ شعر سمجھ لیں تو اقبال کی ساری آپ کو جو فلسفی ہے وہ سمجھ. پورو جنت رہا وہ تو وہ کسی اور نے نہیں کہا، مولانا مودودی مرحوم نے فرمایا تھا اقبال کی وفات کے 2-3 کچھ سال بعد 1941 میں یا 1947. کہتے یہ جو اقبال کہتے ہیں نا میں عمل میرا ایسے ہی ہے، کہتے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نماز پڑھتے تھے تو روتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا ان پہ نازل ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں عمل میں وہ کام نہیں تھے، لیکن ان کو اپنے آپ کو رندانہ طور پہ پیش کرنے میں مزہ آتا تھا. حرف با اہل زمین رندان حور و جنت را بتو بتخان گفت شولہا در موج دود اشتیدام و کبریا اندر سجود اشتیدام. ہر زمان از شوق می نال چنال می کشا دورا فراق و ہم وصال من نہ دانم چیز در آب و گلش من نہ دانم از مقام و منزل. تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک آگے کیا، اور یہ جو چیز ہے نا وہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے. آدمی شمشیر، رومی کہتا ہے آدمی شمشیر و حق عالم ان شمشیر را سنگ فسن شرق را شرق حق را دید و عالم را ندید. مشرق نے خدا کو دیکھ لیا اور جہان کو نہیں دیکھا. غرب دار عالم خزیدہ حق رمید، مغرب عالم کے اندر پڑ گیا ہے لیکن خدا کو نہیں دیکھا. اور چشم بر حق باز کردن بندگیست خیش را بے پردے دیدن زندگیست. جب تک آپ اپنے آپ کو بے پردہ نہیں دیکھتے، اپنے آپ اپنے حجاب نہیں اٹھاتے، تو پھر دین یو آر ڈیڈ، آپ زندہ ہی نہیں ہیں. اور عبادت کس کا نام ہے؟ چشم بر حق باز کردن. جب آپ کی آنکھیں حق کی طرف کھل جائے، اللہ کی طرف، اور جب اپنی طرف کھل جائے تو پھر زندگی ہے. بندے چون از زندگی گیرت برات ہم خدا ان بندے را گویت صلات. بندے کو جب زندگی سے حصہ مل جاتا ہے اپنی قسمت کا، ہم خدا ان بندے را گویت صلات، تو اللہ بھی اس پہ درود و صلات بھیجتا ہے. ہر کی از تقدیر خویش آگاہ نیست خواہ کہ بس سوز جان ہمراہ نیست. سوز جان ہمراہ کا لفظ رومی نے اپنے شعر میں بولا ہے کہ ایک، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. عارف ہندی کے یکی غار کمر خلوت واہل ہند جہان دوست میں جہان دوست کے بار وجود و بارادن پیچیداست مشرق ان اسرار را کم دیداست. مشرق ابھی تک وجود اور عدم کے درمیان الجھ کے رہ گیا ہے، پیچیدہ ہو گیا ہے. اور مشرق ان اسرار را کم دیداست، اور مشرق نے ان رازوں کو کم ہی پایا ہے. اور کارما افلاکین جو جدید نیست، ہم جو زمین سے آسمان کی طرف بلندی پہ آگے بیٹھ گئے ہیں، آسمانی مخلوق بن گئے ہیں. اب اقبال از ایڈریسنگ یو ہندوانہ انداز سے، ہے نہیں وہ آسمانی مخلوق ہے، لیکن چونکہ ملاقات فکشن میں ادھر ہو رہی ہے چاند پہ، کار ما افلاکی ہنجز دید نیست، ہم تو آگے ادھر بیٹھ گئے ہیں کرنے جو کہ اب ہے ہی نہیں نا، دنیا سے چھوڑ آئے ہیں، آپ صرف دیکھ سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. کار ما افلاکی جز دید نیست جانم از فردائی نو امید نیست، اس کے مستقبل سے، مشرق سے نا امید نہیں ہے. اور یہ شعر میں نے چھوڑ دیے تھے، دوش دیدم برفراز کشمرود زاسمان نفرشتائی آمد فرود. کشمرود، رود کہتے ہیں دریا کو، جیسے زائندہ رود ہے. کشمرود اقبال نے ایک کوائن کی ہوئی ہے ٹرم آسمان کے کسی دریا کے لیے، ریور کے لیے، جس کو کشمرود کہتے ہیں. اب وشوامترا کہتے ہیں اقبال کو کہ کل رات دیدم برفراز کشمرود، میں نے کشمرود کی بلندی سے اس سے دیکھا ہے، اس دریا سے کنارے، از ایک
زاسمان فرشتہ یہ آمد فرود کے آسمان سے ایک فرشتہ نیچے اتر رہا تھا جو اس دریا کے کنارے مجھے نظر آیا. فرشتہ از نگاہ ذوق دیداری چکید جذب سوی خاکدان مانا دید. اس فرشتے کی نگاہ سے از نگاہش ذوق دیداری چکید دیدار کا ذوق قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا. چکا کا لفظ فارسی میں ہوتا ہے چویا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. چکے چکے اور چک کا معنی اصل میں ٹکڑا بھی ہوتا ہے. اور آج میں اگر انکشاف کروں چک کا لفظ جو ہے نا چک بھی چکا ہی ہے اور چٹ بھی چک اسی سے چکا چٹ دے چھوٹا سا ٹکڑا. اور میں نے نہیں لکھا میں حیران ہو گیا جب آربری کو میں نے پڑھا لیگیسی آف پرشیا میں تو اس نے کہا کہ چکا کا لفظ دے کے رانیوں نے ہمیں چک بک دے دی. کل میں BBC کے پڑھ رہا تھا مجھے بڑا مزہ آیا. کہتے یہ جو سارا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے گریک نے کہ میراتھن ریس تھی اور یورپ بچا اور میراتھن اور پرشین سے بچایا ہم نے یورپ کو ورنہ پرشین نے لے جانا تھا. کہتے پرشین کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چھوٹی چھوٹی سرحدی جھڑپیں تھیں جن کو یورپ نے اتنا بڑا کر دیا. They were such a big nation کہ جو کچھ وہ یورپ میں لڑ رہے تھے جنگ اس کو کچھ زیادہ امپارٹینس نہیں دے رہے تھے. ان کے لیے ہو رہی تھی جنگ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے بڑھ کے نہیں تھی. تو چکیدن ٹپکنا از نگاہ ذوق دیداری چکید اس فرشتے کی نگاہوں سے دیدار کا ذوق قطرہ قطرہ نیچے گر رہا تھا. جذب سوی خاکدان مانا دید. اس آسمان پہ کھڑا ہو کے چاند پہ اس نے جب زمین کی طرف دیکھا تو فرشتے نے صرف ہماری خاکدان پہ سب کانٹیننٹ بر صغیر پہ آنکھیں گاڑ دی. جذب سوی خاکدان ما ندید. ہمارے خاکدان کے علاوہ پوری دنیا کو اس نے نگلیکٹ کیا. دو فرشتہ جو دیکھ رہا ہے گفتمش از مہرمن راضی مپوش تجھے بھی نہیں اندر ان خاک خاموش. گفتمش میں نے اس کو کہا. گفتم میں نے کہا. گفتمش میں نے اس کو کہا. از مہرمن راضی مپوش ہم جو تیرے رازدان ہیں ان سے راز مت چھپاؤ. گفتمش از مہرمن راضی مپوش تجھے بینی اندرن خاک خاموش. تو انڈیا کی خاموش مٹی میں مری ہوئی مٹی میں جس میں کوئی زندگی کا شور نہیں ہے غوغا نہیں ہے تو کیا دیکھ رہا ہے. تو اس نے کیا کہا ہے از جمال زورائی بگداختی. از جمال کہتے ہیں کہ از جمال زورائی بگداخ از جمال زورائی بگداختی دل بے چاہے بابلی انداختی. میں نے اس فرشتے کو کہا از جمال زورائی بگداختی کہ تو زورا کی جمال سے حسن و جمال سے تیرا دل پگھل گیا تھا. تجھے جب خدا نے بھیجا تھا بابل میں فرشتے کو تو تیرا دل جو تھا وہ زورا نے پگھلا دیا تھا. تیری فرشتگی ساری ختم ہو گئی تھی. تم میں انسانیت کی تمام کوتاہیاں جو تھی وہ پیدا ہو گئیں. از جمال زورائی بگداختی دل بے چاہے بابلی انداختی. تو تو نے اپنا دل جو تھا بابل کے کنویں میں پھینک دیا اور ادھر تو لٹک گیا ہے. لیکن فرشتے نے کہا ہے گفت ہنگامے طلوع خاور افت آفتاب تازہ اورا در برست. یہ مشرق کی زمین کے اورینٹ کے طلوع ہونے کا زمانہ ہے. ہنگام کا معنی ٹائم. ہنگامہ یہ جو دور ہے یہ مشرق کے طلوع ہونے کا دور ہے. اور آفتاب تازہ اورا در برست. در بر کردن ہوتا ہے پہننا. جیسے میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے نا میں نے یہ در بر کیا ہے. ایک نیا آفتاب جو ہے وہ مشرق نے اپنے جسم کے اوپر پہن رکھا. اورینٹ اب ان کے طلوع ہونے کی جگہ وہ وقت آ گیا. واٹ ایور اس نے برٹرینڈ رسل نے کہا ہے یہ بھی کہ مشرق جو ہے اس کی طرف اب ری اویکننگ آف دا ایسٹ. ری اویکننگ. اور اقبال نے پھر یہ جو اگے اشعار کہے تھے لال ہا سنگرا ید برون یوسفان اوز چاو ید برون. اس کے رستے کے پتھروں سے لال بار نکل آئیں گے. اور یوسفان اوز چاو ید برون اس کے کنووں سے یوسف باہر نکل آئیں گے. رست خیزی در کنار شدیدہ ہم لرزہ اندر کوہ سور شدیدہ ہم. اس کے کناروں میں میں نے قیامتیں دیکھ لی ہیں. رست خیز قیامت
اس کے کنارے پہ میں نے قیامت دیکھ لی ہے، لرزہ اندر کو ہو سارش دیدام، اس کے پہاڑوں کے سلسلوں میں میں نے لرزے دیکھ لیے ہیں. اور رخت بندت از مقام آزری تاش ود خو گرز ترک بتگری، اب وہ آزری کے مقام سے اپنا رخت سفر باندھنے والا ہے. اور پھر تاش ود خو گرز ترک بتگری، تاکہ بت گری کو ترک کرنے کی عادت ڈال سکے. مشرق کا پرابلم ہی صرف یہ ہے کہ وہ آئیڈلز کی ورشپ میں لگا ہوا ہے، بتانے وہم و گما میں، اور سامنے والے بتوں نے. مشرق کا طلوع تب ہوگا جب یہ بت گری، آزری اور بت پرستی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپنے مائنڈ کو کلیئر کر دیں. رخت بندت مقام حاضری تاشود خو گرز ترک بت، اے خوشن قومی کے جانے او تپید از گلے خود خیش را باز آفرید. مبارک ہے وہ قوم جس کی جان تڑپی اور پھر اس نے اپنی مٹی سے از گلے خود خیش را باز آفرید، اپنے آپ کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر دیا. broke itself and then reassembled. یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کو بھی، انسان کو بھی دوبارہ توڑ کے دوبارہ اس کو ری اسمبل کیا جائے. عرشی انرا صبح ایدان ساعتی چون شود بیدار چشم ملتی، جب کسی قوم کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے تو ہم جو عرش پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ گھڑی جو ہے اس کو ہم عید کی گھڑی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں، اور یہ جو شعر ہے میں دوبارہ تھوڑا سا دہراؤں گا، پیر ہندی اندر کی دم دار کشید، تھوڑی دیر کے لیے ہندی پیر نے سانس اندر کو لی، باز در بند دی تو بھی تاب آنے دی، پھر میری طرف دیکھا اور بے تاب ہو کے دیکھا، گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر. سمجھ گیا ہے کہ نہیں؟ بڑا پڑا ہوا ہے نا. گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر، گفت تن گفتم کے زاد از گرد راہ، گفت جان گفتم کے رمز لا الہ، گفت آدم گفتم از اسرار اوست، گفت عالم گفتم او خود روبروست، گفت دین عامیان گفتم شنید، گفت دین عارفان گفتم جدید، از کلامم لذت جانش فزود، نکتہ ہائے دل نشین باربن کشود. اور اب جو اگلا آ گیا نا 10، اس نے 9 تا سخن از عارف ہندی، عارف ہندی نے 9 باتیں کی ہیں، اور 9 باتیں اس نے کیا کی ہیں یہ آپ سننے والی ہیں، جس پہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں. ذات حق را نیست ان عالم حجاب، یہ جہان جو ہے یہ ذات حق کے اوپر حجاب نہیں بن سکتا. ذات حق جو ہے اس پہ تم نے جہان کو پردے کی طرح بنایا ہوا ہے. ذات حق را نیست ان عالم حجاب، یہ حجاب ہے ہی نہیں یہ ذات حق کے لیے یہ جہان. جسے قرآن نے کہا نا، اصل میں اقبال ایگزیکٹلی قرآن سے کہتے ہیں کہ جسے اول الالباب کے لیے نشانی ہے. ٹھیک ہے، آیات ان کے لیے نشانی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا. جو لوگ مردہ ہیں جن میں عقل ہے ہی نہیں، ان کے لیے یہ جہان جو ہے وہ حجاب ہے. آپ سر ایگزیکٹ اس وقت آئے ہیں جب ہم نے آج کا آغاز کیا اگلے کا، تو کہتے ہیں کہ ذات حق را نیست ان عالم حجاب، یہ پورا جہان جو ہے ذات حق کے اوپر حجاب نہیں ہے، اس دنیا کا پردہ خدا کے اوپر نہیں پڑا ہوا. اور غوطہ را حائل نہ گردد نقش آب، جب کوئی بندہ غوطہ لگاتا ہے تو پانی جو ہے اس کے رستے میں حائل نہیں ہوتا، پانی پھر بھی نظر آتا ہے. آپ اگر اس سمندر کے اندر غوطہ لگا کے گہرائیوں میں چلے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ پانی نہیں ہوگا. خدا جو ہے، خدا آپ کے ارد گرد ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنٹ. آپ کے ذات حق کے آگے کوئی چیز حجاب نہیں ہے آپ کے اور خدا کے درمیان. آپ غوطہ لگا کے تو دیکھو، اس کی گہرائیوں میں تو جاؤ. غوطہ حائل نہ گردد نقش آب، جو غوطہ لگاتا ہے اس کے رستے میں پانی کا نشان حائل نہیں ہوتا. زادن اندر عالمی دیگر خوشست، تا شباب دیگری آید بدست. عالمی دیگر، دوسرے جہان میں
زادن جنم لینا، زادن اندر عالم دیگر خوش است۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے اس کو اگر ایک جہان راست نہیں آتا تو اپنے لیے دوسرا جہان پیدا، مرد خود داری کے باشد پختکار، بر مزاج اون سعادت روزگار، وہ پختہ کار مرد کہ جو خود دار ہوتا ہے، جس کی خودی بیدار ہوتی ہے، با مزاج اون سعادت روزگار، یہ زمانہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ڈالتا، می کند بازور بازو آشکار، روزگار نو کے باشد سازگار، پھر اپنے زور بازو سے وہ آشکار کر دیتا ہے، اپنے سامنے ظاہر کر دیتا ہے وہ روزگار، وہ زمانہ جو اس کے سازگار ہوتا ہے۔ زادن اندر عالمی دیگر خوش است، دوسرے جہان میں جنم لینا اور اچھی بات ہے، تاش باب دیگری آیت بدست، تاکہ تمہیں ایک اور جوانی مل جائے، ہمارے جیسے بوڑھوں کو ایک اور جوانی نصیب ہو جائے جب دوسرے جہان میں آپ جا کے اپنا جنم لے لیں، اس جہان سے اگلے جہان۔ یہ رومی نے کہا نا بڑے خوبصورت انداز سے، انہوں نے کہا کہ ان جہان را کوب صورت قائم است، تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بندے چون میرت نمی دانت کی چیز۔ اور آگے اقبال نے وہ جملہ کہہ دیا ہے جو بڑا ہی، صرف اقبال نے کہا ہے، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے جو چیز انسان کو اللہ کے ترجیح دے دیتی ہے وہ موت ہے، اللہ کو موت نہیں آنی، اس نے موت کی لذت ہی نہیں چکھنی، انسان نے تو موت کی لذت بھی چیکھنی ہے۔ کہ ہمیں رشک کرتا ہوں، کہتے ہیں اپنے آپ پہ کہ مجھے وہ چیز نصیب ہے جو خدا کو نصیب نہیں۔ حق ورائے مرگو عین زندگی است، وہ تو مرگ سے ماورا ہے، زندگی زندگی ہے، بندے چون میرت نمی دانت کے چیز، بندہ مرتا ہے اس کو نہیں پتا، بندے چون میرت نمی دان، حق کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بندہ مرتا کیسے ہے۔ اور آگے کہا ہے گرچہ ماں مرغان بھی بالوں پریم، اگرچہ ہم وہ پرندے ہیں جن کے بالوں پر نہیں ہے، از خدا در علم مرگ افزون تریم، ہم اللہ سے بڑھ گئے ہیں موت کے علم میں۔ یہ وہ تصور ہے جو میں نے کسی شاعر کے یہاں نہیں دیکھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ گرچہ ماں مرغان بھی بالو پریم، از خدا در علم مرگ افزون ترین، اللہ سے ہم بڑھ گئے ہیں موت کے علم میں، کیونکہ ہمیں موت کا علم ہے۔ اور وقت شیرینی بے زہر آمیختے، رحمت عامی بے قہر آمیختے۔ موت کیا ہے؟ موت شیرینی بے زہر آمیختے، ایک ایسی شیرینی ہے جو زہر میں ملی ہوئی ہے، شیرینی بے زہر آمیخت۔ کہا گیا ہے رحمت عامی بے قہر آمیختے، وہ اللہ کی رحم ہے، رحمت عام جو قہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے موت کی تعریف کی، شیرینی زہر میں ملی ہوئی ہے اور رحمت جو ہے قہر میں ملی ہوئی ہے۔ اور خالی از قہرش نبینی شہر و دشت، رحمت ان کے گوئی درگذشت، خالی از قہرش نبینی شہر و دشت، اس کے قہر کے خالی تمہیں نہ شہر نظر آئے گا نہ ڈیزرٹ نظر آئے گا، رحمت ان کے گوئی درگذشت، اور اس کی رحمت جو ہے وہ آتی ہے چلی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے درگذشت آئی تھی اور چلی گئی ہے، کافری مرگست ہے روشن نہاد، کئی صدد با مرد غازی را جہاد۔ کافری مرگست اے روشن نہاد، کیا اے روشن فطرت انسان موت کفر ہے؟ کیا کافری ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے کویسچن کیا ہے۔ کئی صدد با مرد غازی را جہاد، اگر موت کفر ہوتا تو پھر غازی جو ہے کسی مردے کے ساتھ جہاد کیسے کرتا؟ برد مومن زندے ہو باخود بے جنگ، بار خود افتد ہم چو براہو پلنگ۔ مومن جو ہے وہ زندہ ہے باخود بے جنگ، اپنے ساتھ ہمیشہ جنگ لڑ رہا ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور بار خود افتد ہم چو براہو پلنگ، اپنے اوپر ایسے ہی بڑھتا ہے جیسے ہرن کے اوپر بار آہو پلنگ ایک چیتا آ کے گرتا ہے، شیر یا چیتا آ کے جیسے گرتا ہے پلنگ، اسی طریقے سے انسان اپنے ساتھ جنگ لڑتا ہے۔
یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ پھر میں آپ کو کہوں گا زورواسٹرین کانسیپٹ یہ تھا کہ نیکی اور بدی کی کشمکش انسان کے اندر بھی ہے اور کائنات میں بھی ہے، اور انسان کو اپنے نفس، اپنے ایول جو سائیڈ ہے اس کے خلاف کنٹینیوس جنگ کر کے اس کو باہر نکال کے اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے اپنی گڈنس کا اظہار کرنا ہے. دیٹ از اپنے ساتھ، جو اپنے ساتھ جنگ نہیں، اپنے نفس کے ساتھ جنگ. صوفیہ کا تمام کلام اپنے من کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنے میں ہے. اور کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، کافر بیدار دل پیش صنم، بے دینداری کے خفت اندر حرم. وہ بیدار دل کافر جو بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دل بیدار ہے، آگے بت کی پرستش کر رہا ہے. بے دینداری کے خفت اندر حرم، وہ اس دیندار سے بہتر ہے جو حرم میں جا کے سو جاتا ہے. سونا مین کے جو مردہ دل ہے. گرفت چینیاں نارامو مکی خفت در بتا. میں یہ بولا کہ کیا آشوب قیامت سے یہ کم ہے؟ گرفت چینیاں نارامو مکی خفت در بتا، اقبال نے اسی غزل میں گایا بال جبریل میں. میں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ قیامت کے آشوب سے، اس کے فتنے سے کم ہے کہ چینی جو ہے وہ حرام باندھ کے چل پڑے ہیں چائنا سے، اور مکے جو ہیں وہ حرم کے اندر سوئے ہوئے ہیں مکے کے. گرفت چینیاں نارامو مکی خفت در بتا، وادی بتا. نیند کے مزے لے رہے ہیں. کہتے ہیں کافر بیدار دل پیچھے صنم، بے سے دینداری کے خفت، بے سے دینداری کے خفت اندر حرم. چشم کور حسین کے بیند نا ثواب، ہیچ گئے شبرا نہ بیند آفتاب. چشم کور حسین کے بیند نا ثواب، وہ آنکھ جو غلط چیز کو دیکھتی ہے. نا ثواب، ثواب کا میں نے جس کی تصویر نہ کی جائے، جس کو کنفرم نہ کیا جائے. حرام چیز کی طرف جو آنکھ اٹھتی ہے وہ اندھی آنکھ ہے. ہیچ گاہ شب را نہ بیند آفتاب، اور سورج جو ہے وہ وہ رات کو نہیں دیکھ سکتا. سورج کو تو رات نظر ہی نہیں آتی، سورج تو دن کے وقت ہوتا ہے. اسی طرح وہ آنکھ جو غلط چیزوں کو دیکھتی ہے، آنکھ کیا ہے؟ اندھی ہے، آنکھ ہے. اور آگے وہی ہے، اس کی حروف آگے چل رہے ہیں. یہ میں نے تصویر، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن جلوہ سروش آگے آئے گا، اور یہ تصویر بھی جسٹس جاوید اقبال نے اپنی کتاب میں لگائی ہے، یہ بھی ہمارے موجود ہے. فرشتے کو، سروش کو اس حالت میں پیش کیا ہے جیمی انجینئر نے، اور میں بتاؤں گا کہ کیوں اس طرح پیش کیا ہے فرشتے کو. اور یہ فرشتہ ہمارا فرشتہ نہیں، جبرائیل نہیں ہے، یہ فرشتہ زورواسٹرین اسپرٹ ہے، سروش. ہمارے مومنوں نے حضرت وہ جو ہیں، کیا ان کا نام ہے، البیرونی، انہوں نے اس کو جبرائیل بنا دیا ہے. ہم ہر چیز کو مشرف بے اسلام کر لیتے ہیں، جبکہ سروش کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، جبرائیل کا ڈیفرنٹ ہے، روح القدس کا. اور میرا ایک خطبہ ہے جو شاید اس کا آپ نے تو سنا ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے لگایا کہ نہیں دبستان اقبال نے. تو میں نے لگایا تھا سروش، جبرائیل اور روح القدس میں، اس پہ پورا آپ کو شاید یاد ہوگا. وہ کہتے ہیں صحبت گل دانے را سازت درخت، آدمی صحبت گل تیرا بخت. مٹی کی صحبت جو ہے وہ دانے کو درخت میں بدل دیتی ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر صحبت گل، گل نہیں، صحبت گل دانے را سازت درخت، آدمی صحبت گل تیرا بخت. اور آدمی اگر مٹی میں مل جائے تو وہ اس کا تیرا بخت ہو جاتا ہے، اس کی قسمت میں اندھیرے چھا جاتے ہیں اگر وہ خاک کے اندر مل جائے انسان. اور آگے کیا کہتے ہیں، دانے از گل می پذیرت پیچ و تاب، تا کند سید شعاع آفتاب. دانا جو ہے وہ مٹی سے حاصل کرتا ہے، پذیرفتن ہوتا ہے ٹو ایکسیپٹ اٹ. پیچ و تاب، مٹی سے اس کو کیا ملتا ہے؟ پیچ و تاب ملتا ہے. دانا پیچ و تاب میں آ کے، کشمکش میں آ کے باہر نکلتا ہے. تا کند سید شعاع آفتاب، تاکہ آفتاب کی شعاؤں کو شکار کر سکے. اب پھر میرے الٹا طرف پڑھیں، آفتاب کی شعاؤں کو شکار کر سکے. تا کند سید
شعائے آفتاب. پرشین اس مصرے کو من بگل گفتم بگو ایسی نے چاک چن کہتے ہیں من بگل گفتم بگو ایسی نے چاک. اب گل ہے، یہ گل نہیں ہے، وہ گل تھی، یہ گل ہے. چن بگیری رنگ و از باد و خاک. من بگل گفتم، میں نے پھول کو کہا، بگو اے سینے چاک، مجھ کو بتا اے سینہ چاک. پھول کا سینہ جو ہے کھلا ہوتا ہے نا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ فصل گل سے نہ ہو چکی ہے، گل سے نہ ہو سکی ہے داماں کی احتیاط. جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار، گل سے نہ ہو سکی ہے گریباں کی احتیاط. گل سے نہ ہو سکی ہے گریباں کی احتیاط. تو سینہ چاک ہوتا ہے اس کا. من بگل گفتم بگو، بتاؤ اے سینہ چاک، تیرا سینہ چاک ہے. چن بے گیری رنگ و بو از باد و خاک، تو کس طرح حاصل کرتا ہے مٹی اور ہوا سے رنگ و بو. بات تو وہی ہو رہی ہے صدر ہے نا. اور کہتے کیا ہیں، گفت گل اے ہوش مند رفت ہوش، چن پیامی گیری از برق خموش. گفت گل، پھول نے کہا اے ہوش مند رفت ہوش، اے عقل مند جس کی عقل ہوش ٹھکانے نہیں رہی. اے ہوش مند رفت ہوش، عقل مند تھا لیکن تیری ہوش اس وقت چلی گئی ہے. چن پیامی گیری از برق خموش، تو ایک خاموش بجلی سے کیسے پیغام مانگ رہا ہے. ہم تو خاموش بجلی ہے، تو ہم سے پوچھ رہا ہے. جان بے تن مہاراج جذب اینوان، جذب تو پیدا ہو جذب مادہان. جان بے تن مہاراج جذب اینوان، ہمارے جسم کے اندر اگر جان ہے، جان بے تن مارا، ہماری اگر جسم کے اندر جان ہے، جذب اینوان، وہ اس اور اس میں جذب ہونے میں ہے. ہمارے جسم میں جان اس وقت ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں ہماری خوشبو کو، جب آپ ہمارے رنگ کو محسوس کرتے ہیں. جب آپ میں جذب ہوتا ہے تو پھول کی قدر و منزلت ہوتی ہے. اگر آپ خوشبو نہ سونگیں اور پھول کو نہ دیکھیں تو پھول کچھ بھی نہیں. یہ ہے کہ جان بے تن مہاراج جذب اینوان، جذبے تو پیدا ہو جذبے مانہان. تیرا جذب جو ہے وہ ظاہر ہے اور ہمارا جذب چھپا ہوا ہے. تو نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، ہم نے دکھائے جانا ہے تمہاری آنکھوں سے. آپ سمجھ گئے بات کی نہیں؟ جذبے ماں پیدا ہو جذبے تو پیدا ہو جذبے ماں نہا، ہمارا جذب چھپا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں ذوق و شوق پورا دست او ربود در. آگے یہ ہے کہ مرد عارف گفتگورا در بے بست مست خود گردید و از عالم گسست. وہ جو عارف ہندی تھا، گفتگورا در بست، اس نے گفتگو کے دروازے بند کر دیے. مرد عارف گفتگورا در بے بست مست خود گردید و از عالم گسست. پھر وہ اپنے آپ میں مست ہو گیا اور دنیا سے اس نے اپنا تعلق پھر توڑ لیا. اور ذوق و شوقورا ز دست او ربود، اور در وجود آمد زندہ رنگ شہود. اس کا ذوق و شوق جو تھا اس نے اس کے اپنے ہاتھوں سے چھین لیا. ربودن چھین لینا، آج دست ربود اپنے ہاتھ سے چھین لیا اس کے ذوق و شوق نے. اور پھر کیا ہوا؟ در وجود آمد ز نہ رنگ شہود، شہود کے نہ رنگ سے ایک سروش کی شکل جو تھی وہ پیدا ہو گئی. اب سروش کا لفظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لفظ ہے جو ہماری زبان میں بھی ہے جس کو سر کہتے ہیں. سر کیا ہوتا ہے؟ گیت کی ہے ایک ایلیمنٹ، مدر قسم کا. سروش کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے امباڈیمنٹ جس کے اندر سے سر پیدا ہوتے ہیں اور آواز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر یہ آواز جو ہے وہ غیب کی آواز ہے. یہ سروش کا کانسیپٹ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بڑے پرفیکٹ قسم کے لوگ تھے ان کو سروش یعنی غیب کی آواز جو تھی وہ آئی اور ان کے اندر وہ جو تھی وہ چلی گئی. جبرائیل کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک اسپرٹ کی شکل میں ہے. اور
ایون زرتشت نے بھی نہیں کہا کہ مجھے سروش کی زیارت ہوئی ہے جب اس کو پیغمبری ملی ہے، اس نے بہمن کا ذکر کیا، واہ منا. اور بہمن جو ہے وہ انسان کی شکل کا انسان سے 10 گنا بڑا، خدا کی ذات کا ایک عکس، خدا کی صفات کو وہ بہمن کہتے ہیں. اور بہمن ماہ ان کا ہوتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے پرشینز میں. بہ بہتر، گڈ، مان مین، گڈ مین، باہو. اور اس کو پرانی پرشین میں واہو منا کہتے تھے، اور واہو جو ہے وہی بہ میں بدل گیا ہے، جسے واہ کہتے ہیں ہم اس کو با کہتے ہیں. واہو منا، واہو وہ ہم آ رہے ہیں، اس پہ ہم آ رہے ہیں. سروش کا کانسیپٹ ہمیں پرشین میں بہت جگہ ملتا ہے. یہ ہے تھوڑا سا، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. خسرو پرویز کی شکل یہ ہے، اس کا یہ جو ہے شاہ نامہ فردوسی کا، اس میں خسرو پرویز جب کنگ تھا پرشیا کا تو اس کے کزن بہرام گور نے اس کے حملہ کر دیا. اس کو سروش جو ہے یہ نکال کے لے کے جا رہا ہے. اب یہ آپ کانسیپٹ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں سروش وہ مدر طانز، آواز، صدا، جب وہ شکل اختیار کرتا ہے تو فیمینین شکل اختیار کرتا ہے. ان کے ہاں کانسیپٹ جو فرشتے کا ہے وہ فیمیل کانسیپٹ ہے. یہ وہ چیز تھی جسے عرب کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن کہتا تھا اپنے واسطے پتر پسند کرتے میں تیاں دے دیں. ٹھیک. تو وہاں جو گریک کے ہاں، گریک نے بھی پرشین سے لیا، اور سروش ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے فرشتوں کا وہ بھی فیمیل. اور فرشتہ جو ہے سروش وہ دن میں چکر لگاتا ہے پوری کائنات، پوری زمین کے ارد گرد، اور رات کو سوتا ہے. سوتا کدھر ہے؟ کراچی میں. میں نے ایسے نہیں کہا. نو شیروان جی دھلا جو ان کے دستور ہیں پارسیوں کے، اس نے کہا کہ ہم جب کراچی میں آباد ہوئے ہیں اس لیے آباد ہوئے ہیں کہ فرشتوں کی سرزمین ہے، کیونکہ ہماری کتاب وندی داد میں لکھا ہوا ہے کہ سروش آرچ اینجل رات کو اس جگہ آرام کرتا ہے جہاں دریائے سندھ سمندر میں ملتا ہے، اور پھر اگلے دن صبح صبح اٹھ کے ایسے رتھ پہ سوار ہو جاتا ہے جس کو 4 سفید گھوڑے اڑاتے ہوئے دنیا کے سفر کی طرف لے جاتے ہیں. لوگ کراچی کا بھی ذکر نکل گیا. آپ کراچی اصل میں ایک سندھی عورت کے نام پہ نام رکھا گیا تھا، وہ مائیکولاجی بلوچی تھی، لیکن اس کو جو کراچی میں نے وہ کہا نا کراچی ایگزیکٹلی جہاں دریا ڈیلٹا ہے نا سندھ کا، اس کو انہوں نے کہا. اور وندی داد جو ان کی کتاب اوستا کا ایک حصہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اہورا مزدا نے جو 16 متبرک سرزمینیں پیدا کی، ان میں سے ایک زمین کا نام ہفت ہندو ہے، دا ایریا ویئر 7 tributaries of Indus جو جائیں نیچے در. یہ سرزمین بھی ان کے مذہب میں، ان کے دین میں مقدس ہے، بیکاز اٹ واز اے پارٹ آف دیئر کنگڈم، انڈس ویلی. تو میں نے جب کہا تھا ایسے نہیں کہا میں نے کراچی میں یہ سروش آرام کا، تو سروش کو میں نے آپ کو دکھایا کہ پینٹنگز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فیمیل کی شکل میں آتا ہے. اور اب یہ اگر میں نے بیگم کو کہا 6 بجے آئے، اس سے پہلے نہیں آئے، اگر آپ مجھے 10 منٹ دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو سروش کا کانسیپٹ پیش کرتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اب سروش کا جلوہ دیکھیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو فیمیل کی شکل میں وہ آئے گا. با حضورش ذرہا مانند تور بی حضور نور و نئی حضور. جلوہ جب سروش کا ہوا ہے اس کی موجودگی میں با حضورش اس کے سامنے ذرہا مانند تور، ذرے بھی جو ہیں وہ تور کی طرح خدا کے جلوے کے ساتھ چمک اٹھتے ہیں. دار حضورش جلوہ. بات یہ ہے کہ اب تھوڑا سا کانسیپٹ جو میں آپ کو لا رہا ہوں، میں نے کہا اسلامک کانسیپٹ نہیں لا رہا، میں پرشین اینشین پرشین کانسیپٹ پہ آ گیا ہوں. دا با حضورش جب وہ سامنے آ جائے، ذرہا مانند تور بی حضور اس کے حضور کے بغیر، نہ نور و نہ ظہور، نہ نور ہے اور نہ اس کا ظہور ہے. نازنینی در طلسم انشبی، ایک نازنین اس رات کے طلسم میں
ان شبی بی کوکبیرہ، کوکبی اس رات جس کا کوئی ستارہ نہیں تھا، اس میں ستارے کی طرح نمودار ہوا. اسٹار لیس نائٹ میں اگر کوئی ستارہ چمکتا ہوا آیا تو وہ سروج کی شکل میں ہے. اقبال کہتے ہیں وہ آیا ہے سنبلستان ایندو زلف اشتا قمر. سنبلستان، سنبل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو آپ سمجھ لیں کہ گنچے جو ہوتے ہیں نا، برڈز، یہ جب ان کو سنبل اور ریحان اکٹھے مل جائیں، ایسے لڑیوں کے ہوں گنچے، اس کو سنبل ایک سنبلستان، وہ سرزمین جس میں سنبل ہی سنبل ہے. اور سنبلستان دو زلفش، وہ جو فرشتہ ہے اس کی زلفیں جو ہیں وہ سنبلستان کی طرح. دو زلفش تا کمر کے تک پڑی ہوئی ہیں. غر اور کہتے ہیں تاب گیر از تلتش کو کمر، اس کے چہرے کی تلت سے، خوبصورتی سے، تلت طلوع ہونا، اپیرنس، آج تلتش کوہ کمر، پہاڑ اور پہاڑ کی وادیاں جو ہیں اس کے چہرے کی چمک سے تابگیر، وہ تابندہ و درخشندہ ہو گئی تھی. اس کی روشنی جو ہے تابگیر، تاب پانا، روشنی پانا. اور پھر فرماتے ہیں خوش سرودن مست بھی پیمانہ ہی، غرق اندر جلوہ یہ مستانہ ہی، خوش سرودن مست بھی پیمانہ ہی، غرق اندر جلوہ یہ مستانہ ہی، خوش سرود ان مست بھی پیمانہ ہی، کہ وہ غرق تھا ایک اپنے مستانہ جلوہ میں. چونکہ وہ گیت کا، ساؤنڈ کا، میوزک کی امباڈیمنٹ ہے. خوش سرود اس نے بہت اچھے طریقے سے گایا. ان مست بھی پیمانہ ہی، وہ بغیر پیمانے کے پیے ہوئے جو مست ہے، شراب پیے بغیر جو مست ہے، اس نے بڑا اچھا گیت گایا. پیچھے وہ گردند فانوس خیال، زو فنون مثل سپہر دیر سال. پیچھے وہ گردند فانوس خیال، خیال کے فانوس جو ہیں وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. فانوس کس کو کہتے ہیں؟ شینڈلیئر کو. خیالات کے جو شینڈلیئر ہیں وہ اس کے چہرے کا طواف کر رہے ہیں. پیچھے وہ گردندے، گردش میں ہیں فانوس خیال، خیالات جو ہیں ہمارے شینڈلیئر کی طرح اس کے ارد گرد ہیں. زو فنون مثل سپہر دیر سال، اور پرانے دیر سال، پرانا، دیر سال، سال میں نے پیریڈ جو سال ہوتا ہے، دیر سال بہت سالوں سے، صدیوں سے، سپہر آسمان کی طرح وہ ذو فنون ہے. ذو فنون جس میں بہت سارے فن ہیں، فن کی جمع فنون، ذو فنون صاحب فنون ہے. اندر انفانو سے پہ کر رنگ رنگ، شکرے بر کنجش کو براہو پلنگ. اس کے جسم کے ارد گرد جو خیالات کے فانوس پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اندر میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ شکرا جو ہے باز کی ایک قسم ہے اوقات کی، بار کنجش کو براہو پلنگ، کہ شکرا جو ہے اور چڑیاں اور براہو پلنگ اور ہرن کے اوپر چیتے، یہ ساری کی ساری تصویریں اس کے پروں کے اوپر جو فانوس سے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بنی ہوئی ہیں. یہ اقبال نے سروج کی تصویر بھیجی ہے. اور من بیرومی گفتم ایدن آئے راز، بر رفیق کم نظر بگشائی راز. میں نے رومی کو کہا اے دانائے راز، یہ جو میں تیرا کم نظر رفیق ہوں اس پہ اس کا راز کھول دے. اب رومی کہتے ہیں گفت ان پہ کر چسی میں تابناک، ذات در اندیشہ یہ یزدان پاک. رومی نے کہا یہ جسم جو دیکھ رہا ہے پیکر کو، جو چاندی کی طرح چسین تابناک چمک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جسم ذات در اندیشہ یزدان پاک، یہ یزدان پاک کی سوچوں میں پیدا ہوا، یہ خدا کے تصورات کے اندر سے جنم لینے والی مخلوق ہے جو تیرے سامنے آئی ہے. یہاں اقبال نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہاں یزدان کا لفظ استعمال کیا ہے، which is more known to the Zoroastrians. باز بیتابان از ذوق نمود، دار شبستان وجود آمد فرود، امید نہیں آمد فرود، باز بیتابان از ذوق نمود. آج اپنے ذوق نمود سے، اقبال کہتے ہیں جو حسن ہے نا وہ خود آ رہا ہے اور خود نما ہے.
وہ جلوہ گر ہوگا ہی ہوگا، حسن اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں آج اس نے ذوق نمود میں آ کے بڑی بےتابی کے ساتھ در شبستان وجود کی رات میں، تاریک رات میں آمد فرود نیچے آ گیا. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا ذوق نمود ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے. اور ہم چوں ماں آوارہ ہو، غربت نصیب، تو غریبی، من غریب منہ غریب، یہ بھی ہماری طرح آوارہ ہے. اس کی قسمت میں بھی غربت لکھی ہوئی ہے. غربت کا مطلب پاورٹی نہیں ہے، غربت کا مطلب ہے اس بے وطنی، ٹو بی ایٹ ڈفرینٹ پلیسز ایٹ ون ٹائم. ہم چوں ماں آوارہ ہو غربت نصیب، یہ بھی ہماری طرح آوارہ ہے، اس کی بھی نصیب میں غربت ہے. تو غریبی، من غریب و منہ غریب، میں بھی غریب ہوں، تو بھی غریب ہے، وہ بھی غریب ہے. اور آگے کہتے ہیں شان او جبریلیو نامش سروش، می برد از ہوش و می آرد بے ہوش. شان تو اس کی جبریل جیسی ہے، نام اس کا سروش ہے، اور می برد از ہوش و می آرد بے ہوش. کبھی یہ ہوش چھین لیتا ہے، کبھی یہ ہوش واپس کر دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں گنجائے مارا گشود از شبنمش، مرد آتش زندے از سوز دمش. گنجائے مارا گشود از شبنمش، اس کی شبنم کی وجہ سے ہمارے غنچے جو ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں. اسی کی شبنم ہے سروش کی، کہ ہمارے غنچے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اور مردہ آتش جو سوئی ہوئی آگ ہے، زندہ سوز دمش، اس کے پھونک مارنے کے سوچ سے آگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھتے ہیں. فرماتے ہیں زخمہ شاعر بے ساز، زخمہ شاعر بے ساز دل عزوز، چاک ہو در پردہ محمل عزوز. زخمہ شاعر، زخمہ کہتے ہیں اس ہتھوڑے کو، چھوٹے سے کو، مضراب، جو گویے جو ہیں مطرب وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے اوپر مارتے ہیں. کہتے ہیں زخمہ شاعر، شاعر کے زخمے جو ہیں بے ساز دل، دل کے میوزیکل انسٹرومنٹس پہ عزوز، اسی کی وجہ سے اس کی آواز آتی ہے تو شاعر کے زخمہ جو ہے اس کے دل کے ساز کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور چاک ہا در پردہ یہ محمل عزوز، وہ جو محمل جس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں لیلا کے، اس میں اگر چاک آتے ہیں تو سروش کی وجہ سے آتے ہیں، انہی گیتوں کی وجہ سے. دیدام در نغمہ یو عالمی، آتشی گیرز نوائی دمی، میں نے دیکھا ہے در نغمہ یو عالمی، اس کے نغموں میں پورے جہان کو گم. دیدام در نغمہ یو عالمی، آتشی گیرز نوائی دمی. ایک لمحے کے لیے اس سے تو آگ حاصل کر لے. اب میں سروش کا جو نغمہ اگلی دفعہ گاؤں گا، یہ اقبال نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی غزل سے لیا ہے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے. شاعر دو تھے، امیر خسرو اور نصیر الدین چراغ دہلوی. امیر خسرو سیکٹری تھے، لیکن اپنی خلافت کے منصب پہ نصیر الدین چراغ دہلوی. اور نصیر الدین کی غزلیں سننے والے تھے حضرت نظام الدین. اگلی دفعہ میں آپ کو سناؤں گا اے پرتو حسن تو صد جلوے نقاب اندر، وہی موج زند دریا ہر لحظ سراب اندر، بی خارم و با خارم چو مد بے حساب اندر، گویانم و خاموشم چو خط بے کتاب اندر، از منطق و از حکمت جز عشق نفهمیدم، چندان کے نظر کردم شبها به کتاب اندر، اے زاہد ظاہر بین از قرب چمی پرسی، او درمن و مندر وی چون بو به گلاب اندر. صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اے زاہد ظاہر بین، اے ظاہر کو دیکھنے والے زاہد، از قرب چمی پرسی، تو خدا کے قرب کے بارے میں کیا پوچھتا ہے. وہ درمن و مندر وہی، وہ میرے اندر ہے، میں اس کے اندر ہوں. چنبو بے گلاب اندر، جیسے گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے. گئے شادم و گئے غمگین از حال خودم غافل، گویم و می خندم چون طفل به خواب اندر، دریا رود از چشم لب تر نشود هرگز، این رمز عجایب بین لب تشنه به آب اندر. در سینه نصیر الدین جز عشق نمی گنجد، این طرف تماشا بین دریاب حباب اندر. نصیر الدین کے سینے کے اندر عشق کے سوا کچھ نہیں سمو سکتا. یہ عجیب تماشا دیکھ لے
کہ پورے کا پورا سمندر ایک بلبلے میں سما جائے. یہ ہے جس سے اقبال نے آگے کہا ہے، اور اسی کا تھوڑا سا اس نے احسان دانش نے کہا ہے، جب رخ حسن سے نقاب اٹھا بن کے ہر ذرہ آفتاب اٹھا، مرنے والے فنا بھی پردہ ہے، اٹھ سکے گھر تو یہ حجاب اٹھا، پوچھو نہ میری ہستی میں کیا ہوا حجاب اندر، کیفیت نشہ ہو جیسے میں ناب اندر، یا آپ سا ظاہر ہو جس طرح سراب اندر بیکارم و باکارم چن مت بے حساب. اس میں بہت لوگوں نے لکھا، اور یہ میں سروش کے نغمے کو اگلی دفعہ بیان کروں گا. صرف میں نے یہ بیان کرنا تھا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ. سریر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کس کو کہتے ہیں؟ قلم کے چلنے کی آواز. ہاں ویری گڈ. جب قلم جو ہے ایسے چلتی ہے، اس کی جو آواز ہے اس کو سریر کہتے ہیں. سرسراہٹ غالب سریر خامہ نوائے سروش.